سمجھے نہیں؟ اور ترکیب اس کی بتا دی میں نے کہ جو کچھ ہے ہمیشہ یہ سمجھو کہ یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم مولوی ہیں تو ہم کائے پہ تکبر کریں؟ مولانا تفسیر لوگ کہہ رہے ہیں مولانا تفسیر زندہ باد، مولانا تفسیر آ رہے ہیں، مولانا تفسیر آ رہے ہیں تم زندہ باد کہہ رہے ہو، مگر مولانا تفسیر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مولانا اللہ نے بنایا ہے، وہ چاہتا تو ہمارے علاوہ اور کو بنا دیتا۔ جب یہ یاد رہے گی آدمی کو کہ مجھے مالدار اللہ نے بنایا ہے، ایک ایک پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تندرستی جوانی ہے، خون کی ایک ایک بوند اللہ کی دی ہوئی ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ راہ راست پر رہے گا۔ جب اللہ کو یاد رکھے گا تو انسان بگڑے گا نہیں، بگڑتا وہ ہے جو خدا کی دین کو بھول جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کی دین کو بھول جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے۔ جسے ہر وقت یہ یاد رہا کہ اللہ کا ہے، سب اللہ کا ہے، وہ کبھی بگڑتا نہیں، ہمیشہ صحیح رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ واقعات تو بہت ہیں، ایک حضور کی سیرت کا واقعہ سنا دوں آپ۔ جنگ بدر جب جیتی مدینے کے مسلمانوں نے مکہ کے مشرکوں کے مقابلے میں، بدر کی لڑائی، ایسی لڑائی کے دنیا میں غیر مسلموں نے بھی تعجب کیا ہے کہ جنگ کیسے جیت لی گئی۔ 313 نہتے نمازی دیندار بھلے آدمی جن کے پاس نہ صحیح سے ہتھیار بھی نہیں تھے، انہوں نے 1000 چھٹی ہوئی مکے کی فوج کو شکست دے دی۔ بڑے بڑے سردار مارے گئے مکے کے۔ جنگ نپٹی، 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مشرک مارے گئے، 70 قیدی بنائے کے مدینے میں لائے گئے باندھ کے رستوں سے۔ ارے بڑے میاں مجھے پیسوں سے مت دو، بیٹھ جاؤ تو سنو، پیسے ہی دینا ہو تو بعد میں دے دیو، مسافر مجھے بیچ میں اٹھنا اچھا نہیں لگتا ہے مجھے، تو بعد میں مجھے مت دو، بلکہ میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ اپنی مسجدوں کے اماموں سے کبھی کبھی پیسوں والے مسافر کر لیا کرو، امام لوگوں سے۔ ہاں، اسٹیج والے تو بہت مالدار ہو گئے، اماموں کا حال بہت خراب چل رہا ہے۔ اور اپنی بستی میں دھیان رکھو، ہماری فکر مت کرو، اپنے محلے میں بستی میں رشتے داروں میں دیکھو کسے کا ضرورت ہے، کس کا چولہا نہیں جل رہا ہے، کس کے پاس دوا کو پیسے نہیں ہے، کسی کا پریشانی ہے، کہ دیکھو یہ اصلی اسلام ہے۔ آج کل تو بجائے غریبوں کو دینے کو ان سے لیا جا رہا ہے، چندے ہو رہے ہیں بہت، تاریوں کے نام پہ چندہ، جبکہ تائی دائی تو ناجائز ہے، اس کو چندہ جو کام ناجائز ہے اس میں چندہ دینا بھی ناجائز ہے، بجائے ثواب کو ہوگا گناہ، پیسہ بھی دو گناہ بھی لو۔ حضرت نے لکھا ہے اب جبکہ تادیے داری اس طریقے نامردیہ کا نام ہے قطعاً ناجائز و حرام۔ حضرت کس نے لکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ اور یہ جائز کام جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی چندے غریبوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ 12ویں شریف آ رہی ہے، غلطی جائز ہے، جتنا موقع ہے کر، سب کا ٹھیکیدار مت بن، لاؤ 500 روپے سجاوٹیں ہوں گی، تو کون ہوتا ہے لینے والا؟ اپنے گھر پہ جتنا موقع کر، لاکھ روپے ایک ایک گاؤں سے غریبوں سے لے رہے ہیں۔ میں قائل نہیں ہوں ان چندوں کو، عرسوں کے نام پہ، 12ویں شریف کے نام پہ، جلسوں کے نام پہ۔ اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے چند خوشحال قسم کے لوگ، مالدار قسم کے لوگ میٹنگ کر کے مشورہ کریں، کچھ دے کر کے چھوٹا موٹا جو بھی کر سو کر لو، غریبوں کو ٹچ مت کیا کرو۔ غریبوں سے لینا صحیح نہیں ہے، غریبوں کو تو اسلام میں دینا آیا ہے۔ لاؤ 500 روپے سجاوٹ کریں گے، بڑا بھائی ٹھیکیدار ہے تو 200 روپے کا مزدور ہے، لاؤ 500 روپے سجاوٹ ہوگی، اس سے کہنا ہے کہ سجاوٹ کر، اور کرنا اپنے گھر پہ کر۔ کمیٹی بنا رکھی ہیں دمنگ قسم کے لوگوں نے، کمیٹی بنانا ہے تو ایسی کمیٹی بناؤ کہ پیسہ فنڈ اکٹھا کر کے غریبوں کی مدد کرو۔ اس سے اللہ کے رسول کو سجاوٹوں سے بھی زیادہ خوشی ہوگی جب کسی غریب کا پیٹ بھرے گا۔ ایسی کمیٹی بناؤ۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک گاؤں میں گیا تھا میں اپنے علاقے میں تقریر کرنے میں، بتایا 4 مدار ہیں، چاروں کا عرس ہوتا ہے۔
4 چندے ہوتے ہیں گاؤں میں اور 2-2.5 گھر مسلمان غریب لوگ اور 4 تو عورت ہوتے ہیں. ایک جلسہ ہوتا ہے پھر 12ویں شریف ہوتی ہے 11ویں شریف ہوتی ہے. چندے ہر وقت چندے 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 چندوں کے مارے مار ڈالا قوم کو. اب کیوں سب کا چندہ کرتا ہے تو اس سے جو قدم کر اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھاری کر کے جلسہ کر کے عرس ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ بھی اگر قرآن شریف پڑھ کر کے اصال ثواب کریں گے تھوڑے سامان پر عرس ہو جائے گا. کوئی بھائی ہونا ضروری نہیں ہے. سجاوٹ پہ ڈیکوریشن میں بھائی ہونا ضروری نہیں. تھوڑا سا بھی ہو اور نیت اچھی ہو تھوڑا بھی بہت ہے. ہمارے ڈالنا ہے قوم کو چندوں کے نام پر. ٹھیکیدار بننا ہے دین کے. نمازیں پڑھتا نہیں ہے کہہ رہا لاؤ چندہ سجاوٹ ہوگی. اور اب محبت والا ہے حضور سے. جس کو حضور سے محبت ہوگی سن لو جس کو اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوگی اس سے ایک ٹائم کی نماز بھی چھوٹے گی نہیں. چھوٹے گی نہیں. سمجھے چل ہی نہیں پڑے گا اس کو. یہ نماز ہی تو ہے جس کے لیے خدا کے رسول نے فرمایا تھا دنیا سے جاتے وقت بھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم آخری وصیت جو تھی دنیا سے تشریف لے جاتے وقت نماز مت چھوڑیو اور اب تمہارے ہاتھ میں جو قید ہو گئے تمہارے نوکر چاکر غلام مانیاں ان کا خیال رکھو. آخری بات چندہ چندہ ہر وقت چندہ. دروازے میں کھڑا ایک بندہ نہ کام کرتا ہے نہ دھندا لاؤ چندہ. عرس ہو رہا ہے تو کوئی ٹھیکیدار ہے عرس اس سے چکم ملے فاتحہ پڑھ لو. چندے بازی کرو بند. صاف بات کہہ رہا ہوں. پریشان ہے لوگ ان چندوں سے. اب پبلک تو یہ سمجھ رہی ہے ثواب کا کام ہے لاؤ بچوں کا پیٹ کاٹ لو مگر دو. مگر یہ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ اسلام میں غریبوں کو دینا ہے یا غریبوں سے لینا ہے. مجھے یہ بتاؤ تم یار اسلام میں کیا ہے غریبوں کو دینا ہے یا لینا ان سے. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات بہت دور پہنچ گئی. نہیں کہہ رہا تھا کہ تکبر سے بچنے کی ترکیب کیا ہے. ہر وقت یہ دھیان رہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کس کا دیا ہوا ہے؟ تندرستی کس کی دی ہوئی ہے؟ جوانی کس کی دی ہوئی ہے؟ سمجھے آپ؟ روپیہ پیسہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ. اور کوئی منصب ہے کوئی مرتبہ ہے ہم عالم مولانا ہیں تو کس نے بنایا ہے؟ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. تکبر کا ہے. تو نماز ایک ٹریننگ ہے کہ بندہ سر زمین پہ رکھے اور اس تربیت کے اندر سر زمین پہ رکھ کر کے وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں کہیں پر کچھ بھی ہوں میں کہیں پر کچھ بھی ہوں. میں مریدوں کا پیر ہوں. میں شاگردوں کا استاد ہوں. ابھی میں جلسہ کر رہا تھا لوگ نیچے بیٹھے تھے میں اوپر بیٹھا تھا. لیکن ابھی جب جماعت میں جاؤں گا ظہر کی تو میں سر زمین پہ رکھ کے کہوں گا سبحان ربی الاعلیٰ. وہ جہاں میرا مرتبہ تھا وہاں تھا, جہاں پیر تھا وہاں تھا, جہاں پر استاد تھا وہاں تھا, جہاں باپ تھا وہاں تھا, جہاں پر میں سلطان تھا وہاں تھا, جہاں پر میں پیر تھا وہاں تھا. لیکن تیری بارگاہ میں سر زمین پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ کہ اللہ میرا سر زمین پہ رکھا ہے میں گر گیا اور پاک ذات تیری ہے تو ہی اعلیٰ. تکبر کو توڑ دیے نماز. اگر تکبر سے بچ گیا وہ بہت بری بات. میں نے یہ دیکھا بڑا ہو کر کے بھی تکبر والا مارا جاتا ہے. آج نہیں تو کل نہیں تو پڑھتا دن خراب آتا ہے. تکبر کرا وہ کودنے والی مچھلی جو ہوتی ہے کودتی مچھلی تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ بہت کودنے لگتی ہے تو پکڑی جاتی ہے. وہ ہاں تھوڑی دیر کا ہوتا ہے وہ کودنا. جب سیلاب کا پانی آتا ہے کھیتوں میں پانی چلتا ہے چالے بیل میں کھیتوں میں آ جاتے ہیں مچھلیاں کھیتوں میں آ جاتی ہیں. مگر وہ کب تک کی جب پانی ہے نا یہ پانی تو چلا جائے گا پھر تپتے ہوئے دھوپ میں دیکھا ہوا تم نے سڑتے دیکھا ہوا. یہ کودنا جو ہوتا ہے یہ کودنا اچھا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو